بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ رحمان کے فضائل۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں سورہ رحمان کے فضائل کا مختصر ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں سورہ رحمان سے کس طرح دلی مراد پوری کر سکتے ہیں، جلد کے مسائل اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے سورہ رحمان کو کس طرح سننا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے کہ اس طرح کی تمام خدائی احسانات ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت بار بار دہرانے سے کہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملے کرتے اور قتل کر دیتے۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ آخری حقیقت، انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم غرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان سے مختلف بیماریوں کا علاج۔ قرآن پاک کا ہر لفظ شفا ہے۔ بعض عملی تجربوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن اسیب کا سایہ، سورہ رحمان ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیز بہدف ہے۔ یاد رکھیے، الرحمن اللہ عز و جل کی خاص صفت ہے، جو بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ بالخصوص سماعت قرآن کے سلسلے میں جب آپ آنکھیں بند کریں اور ذہن کو خالی کر کے صرف اللہ کا تصور باندھ کر بیٹھتے ہیں، تو قلب و ذہن میں اللہ کی یکسوئی آپ کو رحمت کے نور سے مستغرق کر دیتی ہے۔ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی ہے۔ منفی سوچ یا خیالات کے رد عمل سے جنم لینے والی یہ بیماریاں جسم کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں، تاہم اس منفی سوچ کو مثبت سوچ کے پاکیزہ جذبوں کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سید عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی کرتا ہے۔ سورہ رحمان کی کیس سی ڈی یا موبائل پر اسے چلائیں، دل کے کانوں سے سنیں، یعنی سنتے وقت اس کی جانب آپ کی پوری توجہ اور انہماک ہونا چاہیے۔ جس جگہ سورت کو سنا جائے وہاں کسی قسم کی آمد و رفت نہ ہو، معمولی سا بھی شور نہ ہو، تاکہ آپ کی توجہ متاثر نہ ہو اور اس میں خلل نہ پڑے۔
سورہ سننے سے پہلے آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور باندھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ بعد از تلاوت آپ آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں یا زبان سے 3 بار اللہ کہیں، اور پھر آدھا گلاس پانی 3 سانسوں میں پی لیں۔ یہ عمل دن میں 3 بار یعنی صبح، دوپہر، شام صرف 7 روز کیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ جن افراد نے اس پر عمل کیا انہیں کینسر، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ موذی جانوروں کے لیے، اگر گھر میں موذی جانور ہوں جیسے بچھو وغیرہ نکلتے ہوں تو سورہ رحمان کو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، پورے گھر میں یہ پانی چھڑکا دیں۔ ایسا کرنے سے گھر سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ دلی مراد کے لیے، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت پیش آئے تو وہ 11 بار سورہ رحمان پڑھے اور خلوص دل سے دعا کرے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جلد کے مسائل کے لیے، جسم پر خارش ہو یا بچوں کے خسرہ وغیرہ کے دانے نکلے ہوں، 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر پھونک مار دیں۔ بچے کے جسم پر بھی یہ پانی لگائیں اور اس کو پلائیں۔ 7 دن تک ایسا کرنا ہے۔ جنات کے لیے، اگر کسی شخص پر جنات کا سایہ ہو تو سورہ رحمان 11 بار پڑھ کر اس کے کان میں پھونک ماریں، انشاءاللہ اس کو اس سے نجات مل جائے گی۔ بہت سے مشاہدات کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ سورہ رحمان میں بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس میں ان تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے جو لا علاج تصور کی جاتی ہیں۔ یہ موذی ہی نہیں، مہلک جان لیوا بھی ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب آ جائیں اور اللہ کو یاد کر کے اس کی ہدایت پر عمل کریں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور ہر مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یہ ہمارے لیے یقیناً باعث نجات ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔